انگزائٹی ایک نارمل ہیومن رسپانس ہے۔ یہ ایسی صورتحال میں پیدا ہوتا ہے جو ڈر خوف سے منسلک ہوتی ہیں یا کوئی بھی ایسی سچویشن جو غیر یقینی ہو اور اس کی روزمرہ روٹین کی کام کرنے کی صلاحیت کو، بچہ ہے تو پڑھنے کی صلاحیت کو، خواتین ہیں تو گھر کے کام کرنے کی صلاحیت پہ اثر انداز ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جس کیفیت میں ہم ان کو انگزائٹی ڈس آرڈر کہہ دیتے ہیں، یعنی اس صورتحال میں یہ ایک بیماری بن جاتی ہے۔ سائیکیٹری میں یعنی امراض نفسیات میں FCPS کیا ہوا ہے اور میں لاہور میں بطور کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ 10 سال سے اپنی سروسز فراہم کر رہا ہوں۔ آج اردو پوائنٹ کی اس ویڈیو میں آپ کو انگزائٹی ڈس آرڈر اور اس کی 4 بڑی اقسام کے بارے میں معلومات فراہم کروں گا۔ انگزائٹی ڈس آرڈر پہ بات کرنے سے پہلے میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ انگزائٹی اصل میں ہے کیا۔ انگزائٹی ایک نارمل ہیومن رسپانس ہے، اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ یہ ایک ایسا قدرتی اور فطری احساس ہے جو ہر کسی کو کبھی نہ کبھی ضرور اس سے گزرنا پڑتا ہے، اور عموماً یہ ایسی صورتحال میں پیدا ہوتا ہے جو ڈر خوف سے منسلک ہوتی ہیں یا کوئی بھی ایسی سچویشن جو غیر یقینی ہو، اس میں یہ احساس ضرور پیدا ہوتا ہے۔ عموماً ہم اس سے نارمل طریقے سے نبڑ لیتے ہیں اور یہ احساسات ہماری روزمرہ روٹین پہ کوئی خاص اثر نہیں ڈالتے، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسان ان احساسات پر قابو پانے سے قاصر رہتا ہے، جس کی وجہ سے روزمرہ روٹین متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے یہ احساسات ہر وقت انسان کے ساتھ رہتے ہیں اور اس کی روزمرہ روٹین کی کام کرنے کی صلاحیت کو، بچہ ہے تو پڑھنے کی صلاحیت کو، ٹھیک خواتین ہیں تو گھر کے کام کرنے کی صلاحیت پہ اثر انداز ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جس کیفیت میں ہم ان کو انگزائٹی ڈس آرڈر کہہ دیتے ہیں، یعنی اس صورتحال میں یہ ایک بیماری بن جاتی ہے۔ اگر میں بات کروں ان کی علامات کے بارے میں تو انگزائٹی ڈس آرڈر میں 2 طرح کی علامات آتی ہیں، ایک ذہنی یا نفسیاتی علامات جن کو ہم سائیکولوجیکل سمٹمز کہتے ہیں، اور دوسرا جسمانی علامات جن کو فزیکل سمٹمز کہا جاتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر شخص کے اندر سائیکولوجیکل اور فزیکل دونوں سمٹمز آئیں، کسی شخص میں سائیکولوجیکل سمٹم زیادہ آتی ہیں، کسی میں فزیکل سمٹم زیادہ آتی ہیں، اور کسی میں دونوں کمبائنڈ آ جاتی ہیں۔ نفسیاتی علامات کی اگر میں بات کروں تو ان کے اندر بے چینی، گھبراہٹ، چڑچڑاپن، اداسی، مایوسی، رونے کی کیفیت پیدا ہونا، کام پر توجہ نہ دے پانا، نیند میں کمی آنا اور بے جا ڈر خوف کا احساس رہنا، یہ علامات ہوتی ہیں۔ جبکہ دوسری طرف بات کی جائے جسمانی علامات کی یعنی فزیکل سمٹمز کی، تو ان کے اندر دل کی دھڑکن بہت زیادہ تیز ہو جانا، سانس کا بھاری بھاری یا رک کر ہونا، عموماً گلا خشک ہو جانا، ٹھنڈے پسینے آنا، اس کے علاوہ ہاتھ پاؤں سن ہو جانا، یہ سب علامات شامل ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ علامات کسی بھی انسٹنس میں، کسی بھی سچویشن میں یا کیفیت میں نارملی انسان کو آ سکتی ہیں اور وہ ان سے نبردآزما ہو کر یا ان سے گزر کر ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن عموماً انگزائٹی ڈس آرڈر میں یہ علامات 2 ہفتے سے زیادہ دیر تک جو ہے وہ رہ سکتی ہیں، اور اس کی وجہ سے انسان کی روزمرہ روٹین کے کام کرنے کی صلاحیت متاثر ہو جاتی ہے۔ اس صورت میں اس کو بیماری کہا جاتا ہے، یہ جس کو ہم انگزائٹی ڈس آرڈر کہتے ہیں۔ انگزائٹی ڈس آرڈر کی 4 بڑی اقسام ہوتی ہیں۔ پہلی جنرلائزڈ انگزائٹی ڈس آرڈر، پھر دوسرے نمبر پر فوبک انگزائٹی ڈس آرڈر، تیسرے نمبر کے اوپر سوشل انگزائٹی ڈس آرڈر، اور چوتھے نمبر کے اوپر پینک اٹیکس یا پینک ڈس آرڈرز کہا جاتا ہے۔ اب ایک ایک کر کے ان علامات کے اوپر تھوڑی سی بات چیت کر لیتے ہیں۔ جنرلائزڈ انگزائٹی ڈس آرڈر، جیسے کہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا انگزائٹی ڈس آرڈر ہے جس میں انگزائٹی کی علامات دن کا زیادہ تر حصہ رہتی ہیں، بہت سی مختلف سچویشن میں پیدا ہوتی ہیں اور روزمرہ روٹین کے کام کرنے کی کیفیت کو، صلاحیت کو ایسے متاثر کرتی ہیں کہ انسان اپنی جاب کو، کام کو، گھر کے کاموں کو یا پڑھائی کو جاری نہیں رکھ پاتا، اور ہر وقت انہی کیفیت کے اندر ڈر، خوف، بے چینی، گھبراہٹ اسی کے اندر مبتلا رہتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ بات کرتا ہوں فوبک انگزائٹی ڈس آرڈر کی۔ فوبک انگزائٹی ڈس آرڈر کو عام زبان میں ڈر یا خوف کی بیماری کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی کیفیت ہے جس کے اندر کوئی بھی ڈر یا خوف کسی خاص سچویشن کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوتا ہے۔ مثلاً کچھ لوگوں کو ہائٹ کا فوبیا ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو پانی کا فوبیا ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو کراؤڈ میں جانے سے خوف آتا ہے، کچھ لوگوں کو ہاسپٹل کا خوف ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو سرنجز کا خوف ہوتا ہے۔
ان سچویشنز کے اندر علامات ظاہر ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ دن کا زیادہ تر حصہ ان کا ٹھیک رہتا ہے، اور کام کرنے کی صلاحیت شروع میں اگر سمٹمز ان کے مائلڈ ہوں تو بہت زیادہ متاثر نہیں ہوتی، لیکن جیسے جیسے یہ علامات کی شدت بڑھتی رہتی ہے اور سویئر بیماری کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اس صورت میں پھر ان کی روزمرہ کیفیت متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں سوشل انگزائٹی ڈس آرڈر۔ سوشل انگزائٹی ڈس آرڈر سماجی روابط میں خوف اور ڈر کی کیفیت پیدا ہونے کو کہتے ہیں۔ مثلاً روزمرہ لوگوں سے ملنے جلنے سے خوف آنا، کسی پارٹی یا فنکشن میں جانے سے خوف آنا، کسی جاب انٹرویو میں جانے سے خوف آنا۔ عموماً اس کی جو سب سے کریکٹرسٹک چیز ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ انسان ان جگہوں پر جانے سے جہاں پر وہ خوف کی علامات پیدا ہوتی ہیں اوائڈ کرنا شروع کر دیتا ہے کہ وہ نہیں جاتا۔ مثلاً گھر کے فیملی فنکشنز میں جانا چھوڑ دیں گے، شادی بیاہ میں جانا چھوڑ دیں گے، دوستوں سے ملنے جلنے سے قاصر ہو جائیں گے، اور شدید کیفیت کے اندر اپنے آپ کو گھر کے اندر ہی قید کر کے رکھ لیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ گھر سے باہر ہی نہیں نکلتے۔ ذرا سا وہ گھر سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں ان کو شدید خوف و پریشانی اور ڈر خوف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آخر میں بات کرتا ہوں پینک اٹیکس کی یا پینک ڈس آرڈر کی۔ عموماً پینک اٹیک کو عام زبان میں اضطرابی دوروں کی بیماری کہا جاتا ہے، یعنی یہ ایک ایسی کیفیت ہے جس کے اندر انگزائٹی کا اٹیک آتا ہے، وہ ایک دم سے پیدا ہوتا ہے، شدت اختیار کرتا ہے، اور عموماً یہ دورہ 15 منٹ سے لے کر 1 گھنٹے تک کا ہو سکتا ہے۔ اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، اس سے کم بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اس اٹیک کے دورے کے اندر 3 طرح کی علامات آتی ہیں۔ سب سے پہلے تو دل کی دھڑکن بہت تیز ہو جاتی ہے، انسان کو خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ اس کو کہیں دل کا دورہ ہی نہ پڑ جائے، سانس بھاری بھاری یا اٹک اٹک کر آنا شروع ہو جاتا ہے، اور تیسرے نمبر پر شدید خوف کی حالت پیدا ہوتی ہے۔ اب یہ خوف بھی 3 طرح کا ہوتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے خوف یہ کہ کہیں مجھے ہارٹ اٹیک نہ آ جائے، یا مجھے فالج کا اٹیک نہ ہو جائے، یا میں مری نہ جاؤں۔ دوسرے نمبر پہ خوف کہ کہیں میں اپنا ذہنی توازن نہ کھو بیٹھوں، اور چوتھے نمبر پہ کہ میں اپنے آپ پر قابو ہی نہ رکھ پاؤں تو پھر کیا ہوگا۔ اب ایسے پیشنٹس عموماً اس اٹیک کے دورے کے اندر اٹھ کر باہر کی طرف بھاگتے ہیں کہ مجھے سانس لینے میں دشواری نہ ہو، یا اٹھ کر ہاسپٹل کا رخ کرتے ہیں کہ جا کے ECG کروا لیں یا اپنے ٹیسٹ کروا لیں کہ کوئی جسمانی مسئلہ تو نہیں بن گیا۔ عموماً ایسے ٹیسٹ اگر وہ پینک ڈس آرڈر کی کیفیت ہے تو کلیئر آتے ہیں اور اس کے اندر کوئی پریشانی نہیں ہوتی، لیکن اس شخص کو دوبارہ اس اٹیک کے آنے کا اتنا شدید خوف رہتا ہے کہ وہ اس کی وجہ سے کبھی اکیلا نہیں رہتا، ہر وقت کسی نہ کسی کو اپنے ساتھ رکھتا ہے، یا کسی ایسے ماحول کے اندر ایسی سچویشن میں رہتا ہے جہاں پر کوئی بھی مدد کی صورتحال پیدا ہو سکے یا مدد ڈھونڈنے میں زیادہ پریشانی نہ ہو۔ میں یہاں پر یہ اس چیز کو سجیسٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر کسی کو اس طرح کی علامات آ رہی ہیں خود کو یا اپنے عزیز و اقارب میں یا دوستوں میں، تو ان کو ضرور سائیکیٹرسٹ کے پاس آنا چاہیے تاکہ جلد تشخیص اور علاج ہو سکے۔ اس صورت میں یہ بیماری اتنی شدت نہیں اختیار کرتی اور اس کا باقاعدہ اور پراپر علاج موجود ہے، جو کہ 3 طرح سے کیا جاتا ہے، جس میں انڈیویجول یا سیلف ہیلپ تھیراپی ہوتی ہے، سائیکولوجیکل تھیراپی ہوتی ہے جس کو سائیکولوجیکل مینجمنٹ کہا جاتا ہے، اور تیسرے نمبر پہ ادویات کی فارم میں جو سائیکیٹرک میڈیکیشن ہے ان کی فارم میں۔ یہ ایسی بیماری ہے جو بالکل قابل علاج ہے اور پوری طرح سے ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن اگر علاج نہ کرایا جائے تو جیسا کہ کسی بھی جسمانی بیماری کے ساتھ ہوتا ہے، بلڈ پریشر، ہائپر ٹینشن یا شوگر کے اندر، کہ اگر علاج نہ کرایا جائے تو بیماری اس نوعیت تک پہنچ جاتی ہے کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی خدا نخواستہ جان کو نقصان کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ انگزائٹی ڈس آرڈر کے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے میں اگلی ویڈیو میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ نیکسٹ ٹائم انگزائٹی مینجمنٹ کے ساتھ میں آپ کو خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، بہت شکریہ۔